کیسی لڑکی چاہیے میرے بیٹے کو جو ہاتھ ہنس دیا تھا؟ ماما مجھے سادی سی لڑکی پسند ہے، جس کے لمبے بال ہوں، موٹی موٹی آنکھیں ہوں، گندمی رنگت ہو، اور سب سے بڑی بات مجھ سے پیار کرنے والے ہو، جس کے آنے سے زندگی میں بہار آ جائے۔ ماما کیا ایسی لڑکی مجھے مل جائے گی؟ کیوں نہیں؟ میرا بیٹا اتنا اچھا اور سادہ طبیعت کا مالک ہے، کیوں نہیں ملے گی؟ میں تلاش کروں گا۔ اپنے بیٹے کے لیے جواد نے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ جواد اپنی ماں کا بہت لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتا تھا۔ ماما میں سونا چاہتا ہوں۔ اچھا میرا بیٹا سو جائے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی تھی۔ نصرت بیگم رات بھر یہی سوچ رہی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی رشتے والے سے بات کرے گی۔ صبح ہو گئی تھی۔ اس نے رشتے والے سے بات کر کے کچھ لڑکیوں کی تصویریں منگوا لی تھیں، مگر ان میں سے ایک بھی تصویر نصرت بیگم کو پسند نہیں آئی تھی۔ خیر تلاش جاری تھی، مگر اس دوران جواد کی نظر ایک ایسی لڑکی پر گئی تھی جو بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس نے سوچی تھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر کر اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا تھا، مگر وہ لڑکی ایسے گھر میں داخل ہوئی تھی جہاں چھوٹے چھوٹے گھر تھے، وہاں بہت غریب لوگ رہتے تھے۔ خیر جواد واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت سادہ تھی۔ اس نے اپنا پورا جسم ایک چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ جواد دور تک اس کو دیکھتا رہا تھا، مگر اسے گھر آنے کی بہت جلدی تھی۔ وہ گھر آ کر اپنی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی دیکھی ہے جو بالکل ویسی ہی لڑکی ہے جیسے اس نے سوچی تھی۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بتانے لگا تھا، اس کی آنکھوں کی تعریف کرنے لگا تھا۔ نصرت بیگم اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی، اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ بابا سے بات کرے گی، مگر باپ کی طرف سے صاف انکار کیا گیا تھا۔ وہ آج جلدی صبح اٹھ گیا تھا اور کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گیا تھا، جہاں پہلے سے اس کا باپ ناشتہ کر رہا تھا۔ بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے میرے بیٹے نے؟ وہ ہنس دیا تھا۔ بابا مجھے ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ کون ہے وہ؟ بابا وہ پرانے محلے میں رہتی ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، بہت اچھی لڑکی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، میں ہونے نہیں دوں گا یہ شادی۔ وہاں ہمارے بہت سارے مکان کرائے پر ہیں، میں آج تک کرایہ تک لینے نہیں گیا، اور میں اپنے بیٹے کی بارات وہاں لے کر جاؤں۔ بابا پلیز پلیز نہیں، میں جا رہا ہوں آفس، اور تم بھی جلدی سے تیار ہو کر آفس آؤ۔ پہلے زندگی میں کچھ کر لو، پھر کر لینا شادی۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا تھا۔ ماما اچھا بات کروں گی بابا سے، تم پہلے اس لڑکی سے بات تو کرو، وہ تم سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے کہ نہیں؟ گھر میں تم نے شور ڈال رکھا ہوا ہے۔ آج وہ آفس جانے کی جگہ پھر اس محلے میں چلا گیا تھا۔ وہ آج اسے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ پھر گھر آ گیا تھا۔ ماما آپ رشتے لے کر جائیں، ایسے کیسے کسی کے گھر رشتہ لے جائیں؟ اس نے کیسے بھی کر کے فائزہ کے گھر رشتے کی بات چلائی تھی۔ وہ اپنے والدین کو ساتھ لے کر فائزہ کے گھر چلا گیا تھا۔ وہاں افتخار جو کہ فائزہ کا باپ تھا، وہ جواد کے باپ کا دوست تھا۔ دونوں دوست بچپن کے دوست تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ جواد کا باپ اس محلے میں ہی پیدا ہوا تھا، مگر وہ پڑھ لکھ کر ادھر سے گھر چھوڑ کر
कॉलोनी में चला गया था। वो दोनों अपने बचपन की बातें याद करने लगे थे। फायजा का बाप इफ्तिखार बहुत अच्छा इंसान था। वो अपनी बेटी के लिए बहुत फिक्रमंद था। दोनों घरों में शादी की बात चल पड़ी थी। कुछ दिन बाद शादी हो गई थी। फायजा दुल्हन बनी उसके कमरे में मौजूद थी। जवाद ने इज़हार मोहब्बत की थी। आज जवाद बहुत खुश था। उसने फायजा को बहुत खुश रखा हुआ था। जितनी उसने मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी, जवाद ने उसे उतना ही खुश रखा हुआ था। फायजा जवाद का बहुत ख्याल रखती थी। इसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी। इसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाती थी। जवाद का बाप फायजा के आने से बहुत खुश था। हाँ, इसकी माँ का कभी कभी फायजा से मसला था, मगर जवाद ने कभी भी न अपनी माँ को कुछ का बोला था और न फायजा को। वो दोनों खुद ही लड़ झगड़ कर ठीक हो जाती थी। जवाद अब ऑफिस भी जाने लगा था। उन दोनों के घर बेटा पैदा हुआ, जो कि अपनी दादी का बहुत लाडला पोता था। जितना वो प्यार अपने बेटे से करती थी, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने पोते से भी करती थी। फायजा कभी भी ये नहीं कहती थी कि उसका बेटा है। जवाद घर के पुरसुकून माहौल से बहुत खुश था। ये सब कुछ इसकी माँ और फायजा की वजह से था। हर काम वक्त पर होता था। Please subscribe to my channel for more videos.